اے رب کانا تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی، تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بشا مثال سمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ واہ واہ معکم اینا ما کنتم، ہی از ود یو wherever you are۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا لیگل ٹاک پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے۔ یہ پروگرام ہم پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں، تو یہ پروگرام ہمارا ریکارڈڈ پروگرام ہے، یہ لائیو نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا لائیو سیشن جو ہے کال جو انگلینڈ سے آنی تھی، وہ ہمارا سسٹم ابھی جو ہے ان پلیس نہیں ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کا پروگرام ہم جو ہے وہ ریکارڈڈ پیش کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں ورک پرمٹ کے ریلیٹڈ سے، کیونکہ میں پاکستان میں ہوں اور یہاں پہ جو ہے ورک پرمٹ کا بہت ہی شور ہے، بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے ہی آ رہے ہیں، اور ورک پرمٹ کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم انگلینڈ جانا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور یہ ورک پرمٹ کا جو پروسیجر ہے، سلسلہ ہے، یہ کیسے جو ہے یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ آلریڈی ورک پرمٹ پہ جو ہے وہ یو کے میں چلے گئے ہیں۔ ایک تو پیسے کا مسئلہ ہے، پیسہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ریجنلی جو کمپنی ہوتی ہے جس کو لوگ چاہیے وہ پیسے نہیں لیتے ہیں، ان کو انفیکٹ امپلائیز چاہیے باہر سے، کیونکہ ان کے پاس شارٹیج ہے۔ اس وقت یو کے میں کیئر ورکرز جو ہیں اور ایگریکلچر ایریا میں اور بہت ساری جو فشری کا جو ایریا ہے اس میں جو ہیوی وہیکل ڈرائیورز ہیں اس میں بہت سارے ایریوں میں بہت ساری شارٹیج ہے یو کے میں، اور اس شارٹیج کو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ مختلف قسم کے پروگرام یو کے جو ہوم آفس ہے، امیگریشن والے جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ جو ہے ویزے نکالے ہوئے ہیں، اور یہ ویزے جیسے میں نے کہا کہ انفیکٹ دے آر فری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے سے جو ان کے مینیجر ہوتے ہیں اور ان کے باہر کنیکشن ہوتے ہیں، ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کے ذریعے وہ، کیونکہ ڈائریکٹلی تو وہ پیسے لے نہیں سکتے، اگر لیں گے تو ان کی جاب جاتی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے آگے سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ ہماری کمپنی کے پاس جو ہے وہ ورک ویزے اویلیبل ہیں، وہ پھر لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، انفیکٹ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو دیکھنے والی یہ چیز ہے، کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے پاکستان میں بہت ساری مشکلات ہیں، تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ارننگ کا جو سسٹم ہے وہ مچ بیٹر ہے، ان کا ریٹرن جو ہے جو آپ محنت کریں گے اس ریٹرن کا جو آپ کو معاوضہ ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، تو لوگوں نے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹر فیوچر کے لیے اپنے بچوں کو یا اپنی پوری فیملی کو باہر لے جائیں، وہاں جا کر وہ کام کریں، اور یہ جو نئے امیگریشن رولز ہیں ان کا وہ وہاں پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پوری جو انفارمیشن ہے پاکستان میں وہ لوگوں کو نہیں دی جاتی، اور لوگ یہاں سے جو ہے وہ ورک پرمٹ تو لے لیتے ہیں، اور اس بات کا وہ انکوائری یا چھان بین نہیں کرتے کہ وہاں جا کر ہمیں کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ ورک ویزا لیتے ہیں لندن کا، تو جانے سے پہلے آپ کو اس بات کا جو ہے وہ سرچ کر لینی چاہیے کہ لندن میں اگر آپ پوری فیملی لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ رہنے کے لیے اکوموڈیشن جو ہے وہ آپ کی بہت ایکسپینسو ہے۔ اگر فیملی کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 2 بیڈ روم کا، ڈپینڈنگ کہ آپ کی فیملی اور بچے کتنے ہیں، 1 یا 2 بیڈ روم کا اگر آپ وہاں پہ فلیٹ بھی لیتے ہیں تو تقریباً 2000 پاؤنڈ آپ کا منتھلی جو ہے وہ رینٹ میں جا سکتا ہے۔ اگر 2000 منتھلی رینٹ میں جائے گا تو اوبیسلی آپ کی فیملی ہے، آپ اور باقی جو ہے وہاں پہ بل ہوں گے، گیس کا بل ہوگا، اس کے علاوہ آپ کا بجلی کا بل ہوگا، پانی کا بل ہوگا، وہاں پہ کاؤنسل ٹیکس بھی دیا جاتا ہے وہ بھی ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ کا کھانے پینے کا بھی خرچہ ہوگا، تو انفیکٹ آپ کو بہت ہی کم جو ہے وہ پیسے بچیں گے۔ سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے اور آپ بہت ساری مشکل میں پڑ جائیں۔ اگر آپ کی وہاں پہ فیملی ہے
شہر جس شہر میں آپ کی فیملی ہے کوشش کریں کہ اسی شہر میں آپ اپنا ورک پرمٹ لیں. اگر وہ آپ کو اکوموڈیٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ کا اور کو مدد کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا سچویشن نہیں ہے تو پھر بڑی سوچ سمجھ کر آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے, کیونکہ یہ بہت سارے پیسے آپ دے رہے ہیں اور دے کر آپ انگلینڈ جا رہے ہیں, اور آگے وہاں پہ جا کر جو مشکلات آپ کو پیش آنے والی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ 1 سال ہو چکا ہے, بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں UK میں. اب کیونکہ ہمارا کام یہی ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں مختلف پرابلم کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ اکوموڈیشن کی پرابلم تھی. اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ ورک پرمٹ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کام نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ ورک پرمٹ لیں تو وہاں پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کام نہیں لیں گے تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کام نہیں ملے گا. تو اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کا کاغذ پہ آپ کا جو ورک ہے وہ وہی ورک ہے جس پہ آپ کا ویزا ہے. اگر وہاں پہ آپ کام نہیں کریں گے, کسی اور جگہ پہ کام کریں گے تو پھر وہ غیر قانونی ہوگا. اور وہاں پہ جب آپ غیر قانونی کام کریں گے کسی بھی امپلائر کے پاس تو وہ آپ کو فل اجرت آپ کی وہ سیلری نہیں دے گا, وہ آپ کی سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرے گا. جب وہ ایکسپلوئٹ کرے گا آپ کو پہلے سے ہی جو ہے وہ فل سیلری نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جو ٹیکس بھی جو آپ نے دینا ہوگا, ٹیکس جو ہے آپ کا ورک پرمٹ کا جو آپ نے لیا اسی پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں, اور جب تک وہ ٹیکس دیتے رہیں گے آپ کا ورک پرمٹ ویلڈ رہے گا. اگر آپ ٹیکس جب بھی بند کریں گے, فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کام ہی نہیں مل رہا, تو پھر آپ کا 1-2 ماہ تک اگر ٹیکس نہیں جاتا تو آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو جائے گا. کینسل ہو گیا پھر آپ غیر قانونی ہو جائیں گے. اگر آپ نے 20-25 ہزار پاؤنڈ دے کر کروڑ روپئے لوگ دے کر یہاں سے گئے ہیں تو وہاں جا کر تو آپ بری طرح سٹک ہو جائیں گے, آپ غیر قانونی ہو جائیں گے. تو لوگ یہاں سے اوبیسلی کسی کورس پہ بھی جانا چاہتے ہیں, آگے وہ زیادہ مزید پلاننگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نہ جانے کیا اوبیسلی صورتحال یہاں کی جو ہے بہت اچھی نہیں ہے کام کے حوالے سے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وداؤٹ مچ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوچ بچار کے تو وہ انفیکٹ ورک پرمٹ تو لے لیتے ہیں. وہاں جا کر پھر اب کام نہ ملے تو اس عجیب سی جو الجھن میں وہ جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ورک پرمٹ کینسل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے جس کسی سے بھی آپ ورک پرمٹ لیتے ہیں, سب سے پہلے جب آپ کو کوز لیٹر ایشو ہوگا, کوز لیٹر پہ ڈیٹیل ہوتے ہیں کہ کمپنی کون سی ہے, کون سا کیئر سینٹر ہے, کون سا کمپنی ہے جو آپ کو ورک دے رہا ہے. آپ نیٹ پہ جا کر بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کب سے فارم ہوئی ہے, کتنے اس کے ڈائریکٹر ہیں, یہ اس کا آگے فیوچر کیا ہے, اس نے کوئی ٹیکس پے کیا ہوا ہے نہیں, کیا یہ نئی کمپنی ہے, ٹوٹلی نئی کمپنی فارم ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو جائزہ ہو جائے گا کہ کیا آپ جب وہاں جائیں گے تو یہ کمپنی 5 سال تک اس کمپنی کو چلنا ضروری ہے. اگر 5 سال وہ نہیں چلے گی, آپ جاتے ہیں 1 سال کمپنی چلتی ہے تو 1 سال کے بعد وہ کمپنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کا جو ورک ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ کو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا جب آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو اس کو پہلا صحیح طریقے سے چیک کر لیں کہ کیا یہ کمپنی جو ہے یہ پرانی کمپنی ہے, ان کے پاس کتنی کمپنیز ہیں. اگر ان کے پاس زیادہ برانچز ہیں تو اس کا چانسز یہی ہیں کہ وہ انفیکٹ وہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں اور آگے بھی جا کر وہ چلتی رہیں گی. اور اس کے پیچھے جو ڈائریکٹرز ہیں کون سے لوگ ہیں. اگر آپ کوئی چند ایک یا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی کمپنی بنا لی ہے. سم ٹائم یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ورک پرمٹ جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں اور اس میں جو کمپنی ہے وہ انفیکٹ پیپر پہ بنی ہوئی ہے, کوئی کمپنی ایگزسٹ نہیں کر رہی. پیپر ورک انہوں نے دیا, ہوم آفس اسپانسرشپ انہوں نے لے لیا اور اس پہ انہوں نے جو ورک پرمٹ بھی نکالی. انہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹیکس آفس ہوتا ہے وہاں پہ وہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 یا 4 امپلائی آلریڈی اس کمپنی میں موجود ہے, جب انفیکٹ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف پیپر پہ وہ شو کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ٹیکس وغیرہ بھی پے کریں گے. رول یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اتنے ہی لوگ آپ
باہر سے بھی بلا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی خاصی کمپنی تو ہوتی نہیں, اگر ہوتی بھی ہے تو 2-3 جو ہے ان کے پاس وہ ورک پرمٹ ہوتے ہیں. تو جب وہ لوگ یہ لے کر آ جاتے ہیں ملک میں, تو انہوں نے جو بھی 70-75 ہزار یا پیسہ 80,000 پاؤنڈ جو انہوں نے کمانا تھا, انہوں نے تو اس میں کما لیا, کیونکہ کام تو ان کے پاس تھا نہیں, کمپنی بھی نہیں تھی. تو وہ اوبیسلی اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا سلسلہ. جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ بری طرح جو ہے وہ اسٹک ہو جائیں گے. یہ میں اس لیے لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے, ہمارا دفتر ہے, مین دفتر جو ہے یو کے میں ہے, پاکستان میں بھی ہمارا دفتر ہے, لیکن یو کے میں جو ہمارا دفتر ہے وہاں پہ یہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے کتنے پیسے دیے, اب ان کے پاس کام نہیں ہے, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے, اگر ہے تو وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے اپنے جو وہاں پہ جو لوگ ورک پرمٹ میں گئے ہوئے ہیں ان کی ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے جو ہے آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا جب آپ ورک پرمٹ لیتے ہیں. ورک پرمٹ مل جاتے ہیں, ورک پرمٹ جنون بھی ہیں, لیکن اگر جنون کمپنی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا مین سورس آف انکم جو ہوتا ہے وہ انفیکٹ ان کی جو کیئر کمپنیز ہوتی ہیں یا کیئر ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں سے ان کو پیسہ آتا ہے. کیونکہ جب وہ کسی بھی کاؤنسل کے ساتھ اٹیچ ہیں یا کسی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ان کی جو مین جو انکم ہے وہ انفیکٹ وہاں کاؤنسل سے آئے گی یا کسی ہاسپٹل سے آئے گی. تو ان کو یہ جو ورک پرمٹ جیسے میں نے کہا ویسے ہی فری ہوتے ہیں, لیکن جو وہاں کے مینیجر ہوتے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ لے رہے ہیں. لیکن اس میں بھی جب تک وہ پراپر طریقے سے جو ہے ادارہ چل رہا ہے تو پھر آپ کو اس میں خطرے کی بات نہیں ہے, آپ کو آگے جا کر کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے یہ آج سے پہلے تقریباً 2010 میں یہ جب اسٹوڈنٹ ویزے انہوں نے نکالے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ خلقت بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ انفیکٹ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے یو کے میں چلے گئے. انہوں نے بڑا آسان کر دیا, انگلش لینگویج بھی ختم کر دی. عام آدمی جو تھا وہ کالج بنا رہا تھا اور اس کالج کو وہ جو ہے وہ انفیکٹ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے اور جو کالج تھے وہ پیپر پہ تھے, کوئی کالج ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو جیسے اسٹوڈنٹ وہاں جاتے تھے پھر اوبیسلی جب کالج نہیں تھا تو ان کے اسٹوڈنٹ جو ویزے تھے وہ ختم ہو رہے تھے. تو بہت سارے لوگ وہاں جا کر اسٹک ہو گئے. ابھی بھی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفیکٹ یہی کام کر رہے ہیں کہ کچھ کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو اونلی پیپر پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ ہے نہیں ہیں, اور لوگوں کو کچھ آپشن بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کام والا ویزا لینا ہے یا بغیر کام سے لینا ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ایکچولی سوٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ لندن میں مل رہا ہے تو آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ انفیکٹ مانچسٹر میں رہ رہا ہے یا بریڈ فورڈ میں رہ رہا ہے, تو وہ اسے پتہ ہے کہ اگر لندن جائیں گے تو لندن رہنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ ورک پرمٹ تو ہم لندن کا لے لیتے ہیں, ہم ادھر جو ہے مانچسٹر میں رہیں گے. رہنے کے لیے ان کا جو بھائی ہوگا یا چاچا ماما جو بھی ہو اس کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ موجود ہے, وہ آپ کو رکھ لے گا, اخراجات بھی آپ کا جو ہے وہ شیئر کر لیں گے. تو ایسی سچویشن میں تو جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, وہ سروائیو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وہاں پہ رشتہ دار ہیں ان کے پاس جو ہے اپنی بزنس ہو تو وہ چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آ جائے ہمارا وہاں پہ بزنس میں کام کر لے گا. ٹیکس جو ہے وہ منتھلی جو ہے ورک پرمٹ کا وہ دیتے رہتے ہیں. ایسی سچویشن میں جو ہے وہ تو اوبیسلی ان کا جو کام چلتا رہے گا. کچھ لوگ اس لیے ورک پرمٹ جو ہے بغیر ورک کے لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ کیئر ورکر کا جو ورک پرمٹ ہے یہ وہاں پہ جا کر کام کرنا پڑتا ہے اور یہ کام آسان نہیں ہے, یہ کافی مشکل کام ہے. بوڑھے لوگوں کا دیکھ بھال کرنا, ڈسیبل لوگوں کی دیکھ بھال کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نے کیا بھی ہے کام تو اس لیول پہ آپ نے نہیں کیا جو وہاں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے یار میں ورک پرمٹ لے لیتا ہوں وداؤٹ ورک کے, کیونکہ مجھ سے یہ جو ہے نا یہ کیئر کا ورک یہ جو ہے یہ میں وہاں نہیں کر سکوں گا, یہ بڑا مشکل ہے. تو اس وقت اس وجہ سے وہ انفیکٹ ورک پرمٹ لے لیتے ہیں کہ وہاں جا کر میں کوئی اور کام کر لوں گا, میں جا کر جو ٹیکس بنے گا وہ دے دوں گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کا وہاں پہ کوئی لنک نہیں ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے,
تو آپ کو پہلی تو یہ ہوگا کہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، پھر اس کے بعد جاب ڈھونڈنے کے لیے ٹائم لگے گا. تو آپ کے پاس تو جیسے میں نے کہا جیسے آپ وہاں پہ انٹر کریں گے ٹیکس جو ہے آپ کا منتھلی جو ہے وہ تو آپ نے ایوری منتھ دینا ہے. تو اگر 1-2 منتھ میں اگر آپ کو جاب ہی نہیں ملتی ہے تو آپ ٹیکس کیسے دیں گے؟ اگر ٹیکس زیادہ دیر تک مس رہے گا تو پھر آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آپ نے اگر ورک پرمٹ لینا ہے تو آپ جیسے میں نے کہا یا تو پھر جس کنسلٹنٹ سے لے رہے ہیں اس کی وائبلٹی یا اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو پوری طرح آپ ناپ تول لیں کہ کیا یہ آدمی جنون ہے، جو بات آپ کو بتا رہا ہے، جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ کریکٹ ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ان اینی کیس میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ ورک پرمٹ لے رہے ہیں تو ورک پرمٹ پہ جب کوز لیٹر ایشو ہوتا ہے یا اس سے پہلے اگر آپ نے کمٹ، کیونکہ کوز لیٹر جب ایشو ہوتا ہے تب تک تو آپ پیسے بھی دے چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کمپنیز ہیں جو پیسے جو ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں، آدھے لے لیتی ہیں، کچھ لے لیتی ہیں. انفیکٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جینون کمپنیز ہیں وہ پیسے آپ سے پہلے لیں گی، وہ پیسے پہلے لیں گی آپ سے، کیونکہ کیونکہ آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے، تو اس میں جو ہے وہ پیسے وہ پہلے لیں گے. اس کا زیادہ چانسز ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ انفیکٹ جینون ہے. جو پیسے لوگ کہتے ہیں جی ہم بعد میں لیں گے یا پیسے جب وہاں پہنچ جائیں گا تو تب لیں گے، تو یہ ایسے یہ سائنس ہیں کہ انفیکٹ جو آپ کو ورک پرمٹ آفر کر رہا ہے وہ لیجٹمنٹ نہیں ہے. اس ورک پرمٹ میں آپ کے لیے خطرہ ہے اور آگے جا کر آپ کو بہت سارا فائنینشیل جو ہے وہ نقصان ہونے والا ہے. تو ان چیزوں سے آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ کوئی جو ہے دال میں کالا ہے، گڑبڑ ہے. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ ہم یو کے میں جتنے بھی کیئر ہومز ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، وہ سارے آن لائن آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، ان کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب سے فارم ہوا ہے اور کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے ڈائریکٹرز ہیں وہاں پہ، ان کی آلموسٹ جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ادارہ کتنا بڑا ہے. جتنا بڑا ادارہ ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے انفیکٹ فائدہ مند ہوگا. تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ ورک پرمٹ لے لیں. ورک پرمٹ کا ابھی اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو انفیکٹ یہاں پہ بہت سارے جو ورک پرمٹ آفر کر رہے ہیں یا کنسلٹنٹ دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو ہے پچھلے 4-5 ماہ سے وہ آپ کو انٹرویو کر رہے ہیں. پہلے وہ انٹرویو نہیں کرتے تھے، اب وہ ایئرپورٹ پہ انٹرویو بھی کر رہے ہیں. اور وہ انٹرویو کرنے کا وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو باہر سے ورک پرمٹ پہ آئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ورک پرمٹ میں ادھر ان کے پاس جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جو انہوں نے جاب ڈسکرپشن جو انہوں نے ایکسپیرینس دکھائی ہے وہ ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ انگلش لینگویج جو کی ہوئی ہے اس میں بھی شاید انہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ آج کل یہ بھی میں نے دیکھا ٹرینڈ کہ یہاں پہ شادی کر کے لوگ جا رہے ہیں لیکن شادی جو ہے وہ جینون نہیں ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن تعلیم نہیں ہے اور وہ خود جو ہے وہ B1 جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انفیکٹ وہ نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ ایجنٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو نیا طریقہ کار جو ہے وہ سکھا دیا ہے کہ آپ ایسا کریں، کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں جو پڑھی لکھی ہوئی ہو اور وہ انفیکٹ باہر جانا چاہتی ہے تو B1 وہ کرے گی، اور پھر ہم آپ کو آن پیپر جو ہے وہ ایک نکاح نامہ، جعلی نکاح نامہ شو کر دیں گے، اور وہ نکاح نامہ جو ہے پھر جو ہے وہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ان کی ڈپینڈنٹ ہے. پھر ایسا ہوا ہے کہ ریسنٹلی جو کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہوا، جب وہ ایئرپورٹ لندن جب اترے تو وہاں پہ کیونکہ انہیں ان باتوں کا علم ہو چکا ہے کہ اس قسم کی فیک میرجز بھی ہو رہی ہیں اور فیک انگلش لینگویج کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، تو وہ وہاں پر انفیکٹ اور لوگ بہت سارے پیسے دے کر آ رہے ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، ایکسپیرینس بھی شو کر رہے ہیں لیکن ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا ایئرپورٹ پہ. تو وہ بڑے لمبے اور وسیع انٹرویو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اگر یہاں
یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو پہلے سے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ انٹرویو ہوگا، تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات بنتی ہیں، اور اب وہ وہاں سے لوگ انہوں نے واپس بھی بھیجنے شروع کر دیے ایئرپورٹ سے ہی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو امپلائر ہوتا ہے اور یہ جو لوگ آپ کو ورک پرمٹ دے رہے ہیں وہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ آپ کو سوال ہوتے ہیں تو آپ وہ سوال آپ پورے نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے اگر آپ کا ورک پرمٹ ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا جو ہے یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات جاری اور ساری رکھیں گے۔ تھینک یو۔